بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب پوری دنیا میں آج کل ایک بزنس بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ 2022 میں وہ 1.7 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، اور وہ ہے حلال کا بزنس، یعنی وہ بزنس جس کا ہر پروڈکٹ پہ اس کا حلال لوگو اور حلال سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، جو کہ خاص کر مسلمان اس کو کنزیوم کرتے ہیں یا مسلمان اپناتے ہیں۔ لیکن یہ جو بزنس ہے ابھی صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ محدود نہیں ہے، نان مسلم بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ بھی چونکہ یہ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سیف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نان مسلم بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بزنس کی بات ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نان مسلم بھی اس بزنس میں آگے آ رہے ہیں اور اس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ حلال مینجمنٹ سسٹم اور حلال کا کاروبار نہیں ہو۔ تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ حلال کس کو کہتے ہیں اور حرام کس کو کہتے ہیں، یعنی دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حلال کے دو میننگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اس کی جو لغوی ڈیفینیشن ہے، یعنی جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، اور ایک اس کی شرعی اور اصطلاحی تعریف بتاؤں گا۔ تو لغت میں حلال کہتے ہیں گرہ کھولنے کو، اور یہی لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یا اللہ میری زبان کی جو لکنت ہے، اس میں جو گرہ ہے، اس کو کھول دے تاکہ میری قوم میری بات کو سمجھ سکے۔ تو حلال کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے گرہ کھولنا۔ دوسرا اس کا ہے اصطلاحی معنی اور شرعی معنی۔ اصطلاحی اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی قرآن اور سنت نے، یعنی شریعت اسلام نے اس کی اجازت دی ہو، انگریزی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پرمیزیبل۔ اور حلال ہر وہ چیز ہے جو حرام کے مقابلے میں ہو، اس کی ضد حرام ہے، اس کو کہتے ہیں حلال۔ حلال کی لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ گویا کہ کوئی چیز ایک شخص کے لیے حلال کی گئی تو گویا اس پہ جو گرہ تھی وہ کھول دی گئی، یہ حلال کی ڈیفینیشن ہے۔ دوسری ڈیفینیشن ہے حرام کی۔ تو حرام کی جو لغوی ڈیفینیشن ہے وہ ہے ممنوع، یا انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں فاربیڈن۔ اور جو اصطلاحی اور شرعی تعریف ہے تو وہ ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت نے منع کیا ہو، یعنی شریعت کی نظر میں وہ ممنوع ہو، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اس کو کرتا ہے اس کام کا، تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرام۔ اور اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرام ہر وہ چیز ہے جو حلال کے اپوزٹ ہو۔ اچھا، ان دونوں ابھی حرام کے ساتھ ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے عربک میں، اس کو کہتے ہیں محظور۔ محظور کا معنی بھی ہے وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہو، لیکن دونوں میں تقریباً دونوں سیم ہی الفاظ ہیں، لیکن فرق معمولی سا ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ محظور ہر وہ چیز ہوتی ہے جس میں بذات خود کوئی قبح یا برائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو پرہیز کے طور پہ لکھ دے کہ تم نے فلاں چیز نہیں کھانی، تو ابھی وہ چیز اگرچہ حلال ہو لیکن ڈاکٹر اس سے منع کرتا ہے، اس پہ منع کرتا ہے، تو مطلب ہے وہ محظور ہے اس پہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ڈاکٹر کی طرف سے یا محظور ہو گئی تو وہ حرام بھی ہو، وہ حرام نہیں ہوگی، حلال ہوگی، لیکن کسی شخص کے لیے اس سے منع کیا گیا ہو۔ جبکہ جو حرام ہے تو وہ بذات خود قبیح ہوتا ہے، اس میں قبح ہے، اس سے شریعت نے اس وجہ سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، خنزیر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، تو ایک تو اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف اس میں بذات خود اس میں نجاست ہے، گندگی ہے، اس میں بیماریاں ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حرام۔ تو ہر حرام چیز وہ محظور ہے، لیکن ہر محظور چیز وہ حرام نہیں ہوتی۔ یہ دونوں کے درمیان معمولی سا فرق ہے۔ تو اگر کسی جگہ پہ محظور کا لفظ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام کنسیڈر کر لیں، بلکہ محظور چیز حلال بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہوگا۔
امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ اس طرح سے مزید ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.